will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method. DGISPR نے ملک کی سیکیورٹی اور قومی استحکام کے لیے گڈ گورننس ناگزیر قرار دے دی. صوبوں سے متعلق محسن نقوی کی رائے ذاتی قرار دیتے ہوئے تبصرے سے گریز. کہا 1972 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 7 سے 8 کروڑ تھی جو اب بڑھ کر 25 کروڑ تک پہنچ چکی. انتظامی ڈھانچہ اب بھی 4 صوبوں پر مشتمل ہے. اس صورتحال میں نئے تقاضوں کے مطابق سوچنے کی ضرورت ہے. اچھی حکمرانی کے بغیر قومی مسائل کا حل ممکن نہیں. آئین کے مطابق مسائل کے حل کے لیے عوام کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے. اگر عوام موجودہ گورننس سے مطمئن نہیں تو پھر آئینی طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کیا جانا چاہیے. نئے صوبوں کے قیام یا دیگر انتظامی تبدیلیوں سے متعلق فیصلے سیاسی جماعتوں، منتخب قیادت اور جمہوری عمل کے ذریعے ہونے چاہیے. ترجمان پاک فوج کی بریفنگ. پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شرط تھا، ہے اور رہے گا. کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا. سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا، میں آپ سارے، ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ تھا، ہے اور رہے گا. مقبوضہ کشمیر کے باسیوں سمیت پوری قوم کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر پاکستان کا لاڈلا ترین بچہ ہے. طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہیں. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاکستان کا موقف واضح کر دیا. اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. دہشت گرد ہتھیار ڈالیں ورنہ انہیں ختم کر دیں گے. دہشت گردوں سے بات کی کوئی گنجائش نہیں. پہلی اور آخری شناخت پاکستان. ریاست ہے تو سیاست ہے، ہارڈ اسٹیٹ نہیں. آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلائیں تو یہ ہے ہارڈ اسٹیٹ. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا طالبان رجیم دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے. دہشت گردی میں زیادہ تر افغان باشندے شامل. بھارت اور طالبان کا ایک ڈی این اے. بھارت سے دہشت گردی کا بیانیہ چلایا جاتا ہے. جان بوجھ کے ایک پرسپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. دی ایلیٹس، دی سردارز، پارٹ آف دیم. بلوچستان کا بڑا مسئلہ وہاں کے سردار اور اشرافیہ ہیں. کئی سردار بلوچستان میں براہ راست دہشت گردی کا حصہ، جرائم اور اسمگلنگ سے روکنے پر دہشت گردی کرواتے ہیں. 1000 ارب روپے کے بجٹ سے حصہ مانگتے ہیں، نہیں دیں گے. ترجمان پاک فوج کی بریفنگ. کہا سردار بلوچ عوام نہیں، صرف اپنے اور اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں. مسنگ پرسن کی پروپیگنڈے سے بھی ہوا نکالتی. دہشت گرد عناصر بلوچ عوام سے لوٹ مار میں مصروف. بلوچ بچیوں کا استحصال کرتے ہیں، بچیوں کو ہنی ٹریپ کا شکار کر کے دہشت گردی پر مجبور کرتے ہیں. صوبے میں رواں سال 2088 دہشت گرد مارے گئے. ان کے لیے پولیس ہی کافی ہے. پاک فوج شانہ بشانہ ہے. بلوچستان کا فیکس بجٹ ملک میں سب سے زیادہ. ریاست صوبے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. بچوں کو تعلیم اور کھیل کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. زراعت اور صحت کے شعبوں میں کام کیا جا رہا ہے. کارگل سمیت مختلف محاذوں پر جانیں قربان کرنے والے فوجی جوانوں کی قربانیوں کو سیاسی بحث کا حصہ بنانا مناسب نہیں.
DGISPR का मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू गैर इरादी तौर पर भारतीय बयानी को तक़वियत देती है। अवाम को कंफ्यूजन में डालने की बजाय कौमी मामलात पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा। सऊदी अरब खादिम हरमैन अल शरीफैन है, पाकिस्तान मुहाफिज हरमैन शरीफैन है। तर्जुमान पाक फौज ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात खास करार दे दिए। पाकिस्तान और UAE भी ब्रदर मुल्क हैं, दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। DGISPR ने ताल्लुकात से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर मंतकी कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। अगर आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि आपकी दहशत के सामने, आपकी बर्बरियत के सामने, आपके जुल्म के सामने जो आप मासूम लोगों के साथ करना चाहते हैं, उसके सामने 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्वेटा के इलाके सॉरेंज में कोयले की कान में धमाके से 34 कान मलबे तले दब गए। भूल जाएं कि बंदूक के आगे सरेंडर करेंगे, जुल्म के सामने हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दो टोक पैगाम। कहा कि राह हक पर आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। बलोच नौजवान जान चुके हैं कि ये जंग ला हासिल है। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में वाज़ेह किया कि किसी का बाप भी बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह याब होंगे, रियासत को सियासत नहीं। कोयटा के नवाही इलाके सुरेंज में कोयले की कान में धमाके से 34 कारकुन मलबे तले दब गए। 32 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाँ बहा के 31 कारकुनों का ताल्लुक शांगला, जबकि 3 का बलूचिस्तान से है। चीफ माइंस इंस्पेक्टर की तस्दीक। क्वेटा के करीब कान हादसे में जाम हक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हुकूमत बलूचिस्तान का वरसा को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोहपैमाओं में से 2 की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। हादसे में नेपाली, पाकिस्तानी, चीनी और अमरीकी कोहपैमा लापता हुए। लापता कोहपैमाओं की तलाश के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने बीमार होने वाले अतालवी कोहपैमा को भी रेस्क्यू कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। फौजी एजाज का ऐलान। उनकी 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तौर पर तकर्रुरी के बाद किया गया। नए ओहदे से कबल आमिर रजा पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। 24 जुलाई को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी और साथ ही कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर किया। आवाम को ईंधन की बिला तातुल और मुनसिफाना कीमतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत या बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ओबरा की इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद में बेहतरी पर इजलास। शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बंदरगाहों, रिफाइनरियों से पेट्रोल पंप तक सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में इदारे के किरदार की तारीफ। मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर भरपूर अमल जारी है। शहबाज शरीफ की वफ्द से गुफ्तगू। बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वाज़ेह किया कि जैसे ही हमास के गैर मुसल्लह होने का अमल मुकम्मल होगा, इजरायली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहदा गाजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम करार। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा।
بحیرہ احمر میں جہازوں پر حوثی حملوں سے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی سربراہی میں دفاعی اتحاد کے قیام کا اعلان 43 ممالک اور یورپی نمائندگان کے بین الاقوامی اجلاس میں دفاعی اتحاد کے امور پر بحث پاکستان، مصر، سوڈان اور جبوتی سمیت 14 ممالک کی حمایت نیا اتحاد بحری سلامتی کو مضبوط کرے گا، بین الاقوامی تجارتی راستوں اور توانائی کی سپلائی لائنز کو محفوظ بنائے گا، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن میں مشترکہ سمندری مفادات کا تحفظ کرے گا۔ سعودی وزارت دفاع نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ایران جنگ بہت اچھی جا رہی ہے، امریکی فوج کاری ضربے لگا رہی ہے، جیت حاصل کر رہی ہے، آخر کار ایران واپسی کا راستہ اختیار کرے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز نے آبنائے ہورمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کر دیا، دونوں جہازوں میں آگ لگ گئی۔ محسن نقوی کے بیان کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ لپیٹا جائے گا، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی وضاحت، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ سے متعلق بات کرنے پر زور۔ طلال چودھری کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں نے مایوس کیا، سسٹم میں بہتری کی گنجائش ہے جس کے لیے انتظامی تبدیلیاں کرنی چاہیے، شروعات وہاں سے ہوگی جہاں انتظامی لحاظ سے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے نئے انتظامی یونٹس کی باتوں کا وقت نامناسب قرار دیا، واضح کیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اور سیاسی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے، اس لیے نئے انتظامی یونٹس کی بات آگے نہ بڑھے تو اچھا ہوگا۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی قرارداد منظور ہو چکی، نئے صوبوں کی شروعات پنجاب سے کریں، نیئر بخاری کا جواب۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بلاول بھٹو کو دھاندلی کا شور بند کر کے کشمیر الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ شکر گڑھ میں جلسے سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ کشمیر میں انتخابی نتائج دیکھ کر بلاول بھٹو چیخیں مار رہے ہیں، گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے تو الیکشن شفاف، کشمیر میں بلاول ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی۔ آزاد کشمیر انتخابات پر حکومتی اتحاد نے تلخیاں مزید گہری، کشمیری عوام ان لوگوں کو ووٹ نہ دے جو ہر الیکشن میں وعدے لے کر آ جاتے ہیں لیکن وعدے آج تک پورے نہیں کیے، عزت نفس ہے تو استعفے دے کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کرے۔ صرف کشمیری نہیں، راوی کنارے آباد لوگ بھی چیخو پکار کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں کوئی استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں۔ خواجہ آصف کا وفاقی وزیر کے ویڈیو بیان پر جوابی وار۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کی طوفانی اننگز جاری، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، اٹک، میاں والی، جمرود، لنڈی کوتل اور باڑہ میں طوفانی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، خیبر میں کئی گھروں میں پانی داخل، ہری پور میں موسلادھار بارش، شمالی علاقہ جات سے سیلابی ریلو کی آمد سے تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، مری میں موسلادھار بارش کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور عمارتوں کے گرنے کے واقعات، ایکسپریس وے کے مقام پر شدید بارش سے 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی، عمارت خالی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارشیں، نالا لائی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، کٹاریاں پر پانی کی سطح 10 اور گوال منڈی پر 9 فیٹ تک پہنچ گئی۔ کچہری چکلالہ میں سب سے زیادہ 103 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، شمس آباد میں 71، سید پور ولیج میں 67 ملی میٹر بارش ہوئی، واسا کملا نشیبی علاقوں میں تعینات۔ پشاور میں بارش، برساتی نالے ابل پڑے، بدنی نالے کا پانی گھروں میں داخل، کئی مکان تالاب بن گئے، بچوں اور خواتین سمیت درجنوں افراد محصور، امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں پہنچ گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا شیخوپورہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پٹھان کالونی، فیروز والا اور مریدکے میں فلڈ ریلیف کیمپس کا جائزہ، نالا بھیڑ اور ڈیک میں طغیانی کے باعث 58 دیہات زیر آب، سیلاب سے 83 موضوع جات اور 43,000 ایکڑ سے زائد رقبہ متاثر ہوا، 1215 مکانات کو نقصان۔
کشمور میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. کچے میں سیلابی پانی داخل ہونے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. متاثرین نے مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی شروع کر دی. دریا کے کٹاؤ سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ. آئندہ 48 گھنٹے کے دوران پانی کی آمد میں اضافے کا امکان. کراچی میں آج رات سے 2 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی نوید سناتی. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی چیمبر اپیل منظور کر لی. رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کالعدم قرار. چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کی اپیل عظمی خان کیس کے ساتھ منسلک کر دی. درخواستیں جلد مقرر کرنے کی استدعا بھی منظور. پولیس نے لاہور کے علاقے ویلنسیا میں ماں اور 3 بچوں کی ہلاکت کا معمہ حل کر دیا. خاتون نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق کیمیکل شاپ کے مالک اور رائڈر کو گرفتار کر لیا گیا. خاتون ذہنی مریض اور آن لائن مرنے کے طریقے سرچ کرتی رہتی تھی. زہر کیمیکل کی شکل میں تھا. اسے رکھنا اور بیچنا منع ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی. برطانوی خام تیل برینٹ کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی. امریکی WTI $82 فی بیرل ہو گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر شدت 2.9 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. غازی ملت اور بانی آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان کی 23ویں برسی. 5 دہائیوں تک سردار محمد ابراہیم خان نے آزاد جموں کشمیر کے جدید ریاستی اور انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا. غازی ملت کی آئینی، سیاسی اور سفارتی خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں. بھارت اور غزہ میں نسل کشی کے لیے صہیونی ریاست کا سہولت کار. اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کو بھارت کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت، غزہ میں ہونے والی نسل کشی میں بھارتی شمولیت کے مترادف قرار دے دی. اکتوبر 2023 کے بعد سے بھارت نے اسرائیل کو اسلحہ اور بارود کی 2500 سے زائد کھیپ بھیجی. مراکش سے اسپین کے خود مختار علاقے سیوٹا میں ہزاروں مراکشی تارکین وطن داخل ہونے کے بعد ہنگامی حالات کا نفاذ. مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی. سیوٹا کی حکومت کا ہسپانوی وزیر اعظم سے فوج تعینات کرنے کا مطالبہ. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے افریقہ میں ہونے والے ورلڈ کپ 2027 کا پہلا پرومو جاری کر دیا. 2027 ورلڈ کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر شان مسعود ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے. شان مسعود پہلے ٹیسٹ میں انگلی پر گیند لگنے کی وجہ سے انجری کا شکار ہوئے تھے. ٹیم انتظامیہ کے مطابق شان مسعود انجری کے باوجود ٹیم کے ساتھ رہیں گے. فیفا کے معاملات نجی شعبے کے حوالے کرنے کے منصوبے پر یورپی ممالک برہم. یورپین فٹ بال فیڈریشن نے 2030 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دی تھی.